اللہ تعالیٰ خان صاحب جس دن نکلیں گے آپ دیکھ لیجیے گا دنیا بدلے گی، دنیا 100% بدلے گی اگر اناؤنس ہوا خان صاحب نے آنا ہے۔ میں تو سم ٹائم سوچتا ہوں کہ اس کو لے کے کیسے جائیں گے، کہاں لے کے جانا ہے، خان صاحب کس طرف جائیں گے، چاہے وہ ریزرو کر لی ہے۔ آپ کے فیصلے کبھی ریزرو ہوئے؟ یہ دیکھو ہمارے فیصلے تو ریزرو نہیں، وہ تو آتے ہی نہیں ہے، جب ریزرو ہو جائے، اور اگر ادروائز ہے تو ڈیسیجنز آتے نہیں ہیں، اور یہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ فیصلے ہو وہ میرٹ پہ ہو، وہ اوپن ہو، وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، وہ جلد سے جلد اور قانون کے مطابق ہو، فیصلہ جو بھی ہو میرٹ پہ۔ ججز پہ اعتماد ہے، وہ جیسے بھی فیصلے کرے، لیکن اگر آپ ججمنٹ کرتے ہیں، ریزرو کرتے ہیں، اس سے اور نقصان ہو جاتا ہے، لوگوں میں تھوڑے سی سسپیشس پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی تو ہمیں ہر فیصلہ عدالت کا قبول ہے، لیکن ہمیں امید ہے ہمارے خلاف بنائے ہوئے کیسز، خان صاحب کے خلاف یہ جو 200 کیسز بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے بوگس، بیس لیس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز۔ سر مولانا سے ملاقات کیسی رہی؟ ان کو باہر نکالیں گے جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت جلد کارکنان کو باہر نکالوں گا؟ دیکھیں خان صاحب نے مجھے کہا تھا، میں اناؤنس کر چکا ہوں اور ہم نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور وہ الٹیمیٹم یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف جس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں، اگر یہ اٹیکس نہیں رکتے اور ہم تو آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم تو کہہ رہے ہیں جتنا ہم نے برداشت کرنا تھا برداشت بھی کر لیا، اس کے باوجود اگر ہمارے خلاف اٹیک نہیں رک رہے، اور وہ رؤوف حسن صاحب جیسے بندے پہ آپ اس کی عمر کو دیکھیں، ان کی کارکردگی کو دیکھیں، اگر آپ اس کے گلے پہ چوری چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو کین گو ٹو این ایکسٹینڈ۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پی ٹی آئی والوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، تو کیا مذاکرات کریں گے؟ اور اس کے لیے دیکھیں ڈائلاگ دیکھیں نا، اس کی وجہ سے نہیں، اس سے پہلے ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈائلاگ ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹی میں، ڈائلاگ کا آپشن کبھی بند نہیں ہوتا، آگے کی طرف دیکھنا ہے تو ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ اگر آپ گلے بھی کاٹے تو ڈائلاگ بھی ہو۔ سر یہ ڈائلاگ کی بات نون لیگ کے سوال کے حوالے سے آپ نے کی، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، نون لیگ کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں ڈائلاگ جب ہوگی نا، وہ ایک کے ساتھ اور دو کے ساتھ، اور ہم تو پہلے دن سے کرتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، لیکن ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر چاہے 3 پارٹیز کی جی وہ اس کے ساتھ ہمارا تو کی بات چیت نہیں ہو رہی، اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس ہم سے مینڈیٹ لے چکے۔ لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں ملک کو اگر آپ نے لے کے جانا ہے، قوم کو آگے لے کے جانا ہے، تو کہیں اس کا کوئی حل نکالنا ہے، تو آپ نے جتنا جو کچھ کرنا تھا، 200 کیسز جعلی بنا کے تو کچھ حاصل نہیں کر سکے، الیکشن چوری کرا کے کر سکے تو آپ عوام کو تو کچھ نہیں دیکھ سکے۔ لیٹ سی ناؤ دی ادر سائڈ آف اٹ۔ سر پرویز الگ باہر آ گئے ہیں تو شاہ محمود اور عمران خان کی باری کب ہے؟ اب انشاءاللہ تعالیٰ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف تو یہی ہے کیس ہے، آج دیکھتے ہیں کہ جی سائفر کیس میں کیا ہوتا ہے۔ سائفر کے کیس میں جو ہوا اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، خان صاحب کی کیس کا بھی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف یہ آخری کیس ہے، انلیس اس کو دوبارہ کسی اور کیس میں ڈال دے تو یہ آخری کیس ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہوگی آؤٹ سون۔ اگر ابھی فیصلہ آ گیا تو شام کو آؤٹ ہوں گے۔ خان صاحب نے چھپی ہوئی قیادت کو باہر نکلنے کا کہہ دیا ہے، تو مراد سعید کب تک باہر نکلیں گے؟ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں خان صاحب چھپے ہوئے کی عادت کا ایسا پیغام نہیں ہے، وہ جو لوگ ہیں خان صاحب کا سب کو پیغام ہے کہ آپ آ جائیں، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے کوٹوں میں آ سکتے ہیں، ہمیں ان کی زیادہ سرکمسٹانسز کا پتہ نہیں ہے، جہاں تک ممکن ہے وہ باہر آ رہے ہیں اور باہر آنا چاہیے۔ برسر صاحب یہ کہیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پر جب مشکلات کا دور تھا تو بے شمار صحافی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جو جس طرح کا ظلم یا جبر ریاست کی جانب سے پی ٹی آئی پہ ڈایا جاتا تو اس پر آواز اٹھاتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی کوئی صحافی اٹھتا ہے اب اسٹیٹمنٹس تک ہی محدود رہتے ہیں، کوئی کسی عملی مظاہرے یا کسی اور یکجہتی کی طرف نہیں بڑھتے۔ احمد فرحاد آج کل اغوا ہیں، بڑی کھل کی آواز اٹھاتے رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے۔ دیکھیں ہم اکراس سپورٹ سب کے خلاف ہے، نہیں صرف یہ کہ باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو جرنلسٹ ہے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، اور آپ کو دیکھا کہ جرنلسٹ آپ لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے دنیا میں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، وہ زون میں بھی جاتے ہیں، وار زون پہ بھی جاتے ہیں، جان کا جو ہے نا ہتھیلی پہ رکھ کے وہ اس پہ جاتے ہیں اور وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو جرنلسٹ نے اور صاحب آج کے ڈیجیٹل میڈیا نے رول پلے کیا اور آپ لوگ پلے کر رہے ہو، نتھنگ لائک اٹ، سو وی آل سپورٹ یو، اور جہاں بھی آپ کی ضرورت ہوئی تو ہم حاضر ہیں، اور ہم آپ کے کاز کو بھی سپورٹ کرتے رہیں، اور شاید یہی ریزن ہے کہ بہت سارے آپ کی بھی وہ زبان بندی کر چکے ہوتے، یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو بھی یہ سارا کچھ فون موبائل کچھ لے چکے ہوتے، آپ کے گھروں پہ بھی اتنا ہی اٹیک کر چکے، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ جی جب
آپ لوگوں پہ اٹیک ہو جاتا ہے ہم سارے اکٹھے ہو کر کے آپ کے ساتھ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح ہم اپنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہم دیکھا کرتے تھے جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا کسی صحافی پر اگر ریاست کچھ کرتی تھی تو اس وقت کی اپوزیشن اس میں بلاول بھٹو نون لیگ پوری کی پوری ان دیکھیں اب میں اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں دس گاٹ ٹو کم ٹو این اینڈ کہ یہ نہ ہو کہ کس حکومت نے کیا غلطیاں کی اور کس نے نہیں کی, کوئی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو ایک کوڈ ہوتا ہے, کنڈکٹ ہوتا ہے, اس کو سب کو فالو کرنا چاہیے, ٹھیک. وہ میڈیا پہ لازم ہے, وہ جنرل پبلک پہ بھی لازم ہے, اور ارسپانسبل ایلیمنٹ نہیں ہونے چاہیے کسی صورت. لیکن آزاد جو پریس ہے یہ دنیا میں مانا ہوا واحد رائٹ ہے کہ یہ ہر ملک کے آئین میں موجود ہے. ورنہ دیکھو نا پریس اور ایکسپریشن کا آئین میں ہونا کیوں ضروری ہے, لیکن ہر ملک نے اس کو آئین میں ڈالا ہوا. ایون جو وہ ممالک جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہاں موسٹ ٹیرنٹ حکومت کر رہے ہوتے ہیں ان کے آئینوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اچھا بیرسٹر گور صاحب, آج خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں جیسے ہی نکلوں گا تو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کروں گا. تو خان صاحب کب تک نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اقدامات ہیں؟ جلسے جلوس نہیں ہو رہے, اس سے پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے. دیکھیں انشاءاللہ تعالی جلسہ بھی ہوگا, جلوس بھی ہوں گے, وہ وقت ہم الائنس کے مطابق چلیں گے. لیکن خان صاحب کا نکلنے کا جہاں تک تعلق ہے, انشاءاللہ تعالی خان صاحب جس دن نکلیں گے آپ دیکھ لیجیے گا دنیا بدلے گی. دنیا 100% بدلے گی اگر اناؤنس ہوا خان صاحب نے آنا ہے. میں تو سم ٹائم سوچتا ہوں کہ اس کو لے کے کیسے جائیں گے, کہاں لے کے جانا ہے, خان صاحب کس طرف جائیں گے, چاہے وہ بنی گالا جائیں چاہے وہ زمان پارک جائے, وہ دنیا ہی دنیا ہوگی, آپ کو تصور نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. بیرسٹر گور صاحب بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے آپ بڑی ان کے ساتھ اظہار کر رہے تھے, بڑی اچھی بات ہے, ڈیجیٹل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے لیے آپ بات کر رہے تھے. جب بھی ہم کبھی بھی آپ کے کسی بھی رہنما سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تلخ ہوتے ہیں آگے سے. کیا ان کے لیے من پسند کا سوال کیا کریں ہم؟ نہیں, ہمارے اگر کسی رہنما نے آپ کو کیا ہے تو میری اپالوجی, آپ سخت سوال کریں, یہی آپ کا پروفیشن ہے. اور ہم جیسا بھی جواب دے دیں ہم ہمارے جواب لے لیں. ہماری اصلاح اگر ہوگی نا, آپ کے کوشچنز آئیں گے تو ہماری اصلاح. بیرسٹر صاحب آرٹیکل 6 کی باتیں ہوتی رہی, آج کوئٹہ میں خان صاحب کا ایک مقدمہ تھا آرٹیکل 6 کے حوالے سے, اس پر وہ بری ہوئے ہیں, تو کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے آرٹیکل 6 سے الحمدللہ ان لوگوں پہ لگنے چاہیے جو بغاوت کرتے ہیں, ان کے کرتے ہیں. پر میں کہتا ہوں دیکھیں ایک بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں نا کس کی بغاوت اور کس کی نہ بغاوت. آؤ جو صحیح کر سکتے جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے اس کی طرف بڑھے, باقی تو سارے چھوڑیں. ورنہ ملک کا اس طرح حد تک چلا جائے گا کہ پاکستان پہلے ہو اور اسی مستحکم ہوگا تو آگے سب پڑھ سکیں گے. اس وقت طریقے سے جس طریقے سے یہ حکومت چلا رہے ہیں, اگر اسی طرح سے چلائیں گے تو یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر لوگ جو ہے نا, آپ لیونگ ان کی ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے, آپ پروٹیکشن آپ نہیں دے سکتے, آسٹریلٹی پلان آپ نہیں لے کے آ رہے, سارے کے سارے آپ ٹک ٹاکر پہ وزارتیں چلاتے. مریم بی بی جاتی ہے تو اس نے ایک پیالہ ہاتھ میں لیا ہوا ہو رہا ہوتا ہے, چل رہی ہوتی ہے اور وہ وہاں افتتاح کر رہی ہوتی ہے. لوگوں کو گندم نہیں مل رہا, وہ بچوں کو کہہ رہی ہیں آج میں آپ کو نا مکڈونلڈ کھلا رہی ہوں. پھر جاتی کہتی کہ وہ بن جاتی ہے کہ میں آج یونیفارم میں نے پہنا ہوا ہے IGP کا میں کر رہی ہوں. پھر جاتی ہے کہ ڈاکٹر والا یونیفارم پہنتی ہے. اب اس جیسا جو ہے نا ٹک ٹاکر, یہ تو کوئی میرا خیال ہے سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دوں. ایکچولی لیٹس ہے کہ یہ ان چیزوں سے باہر نکلے, اور اگر باہر ہم نے نکلنا ہے تو آپ ان کو دیکھیں تاکہ حقیقتاً جس کو ہم کہتے ہیں نا سبسٹینشیل کوئی کام کریں, وہ سبسٹینشیل کام کریں تاکہ ملک اور قوم کا فائدہ ہو. کبھی تو ہمیں سٹارٹ کرنا ہے نا, کیونکہ جو آج کا جو کہہ رہا ہے ملک اور قوم کے لیے کر ڈالو اس مرتبہ, اگر ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم تھنگ نا, تو کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے کہ ہم کر ڈالو, اس مرتبہ کر ڈالو, تو کوئی نہ کوئی تو سٹارٹ لے لینا. عمران خان کی تو تصویر غائب ہے, جیو کا آپ پیغام دے رہے ہیں, اس جیو کے پیغام میں تو عمران خان کی تصویر ہی نہیں. میں جیو کا نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا جو پیغام کس کا ہے یہ الگ بات ہے, لیکن پیغام کیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. بیرسٹر صاحب جو حادث رات ہے, تحقیقات ہوئی ہے, انویسٹیگیشن ہوئی ہے, پتہ چلا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے رؤف حسن پر حملہ کیا؟ نہیں, ہمیں ابھی تک بریف میں نہیں لیا گیا. میں نے کل بھی ان کو کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس میں دہشت گردی کا دفعہ ڈال دیں, پھر اس کے ساتھ اب جائن انویسٹیگیشن کریں. دیکھیں یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, یہ سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھنے چاہیے, سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھو تاکہ آپ کرائمز کو جو ہے نا ختم کریں. اگر آپ ان کو سیاست پہ نہیں جاتے اور آپ کہتے ہیں پہلے دن سے کہ اس کی سٹیٹمنٹ غلط ہے, اس کی پلانا نہیں ہے. کل ایک صاحب جو ہے نا رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اگر ان کو پہچانے تو ہمیں بتاؤ. کیا خواجہ سراؤں کی پہچان ہم دیں گے ان کو؟
وہ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو پہچان ہے تو آپ ہمیں نام دے دو, ہم اس کو پکڑ لیں. اچھا برسر اگر آپ کا وزیر داخلہ کبھی وزیر داخلہ رہا اور اس کی یہ اسٹیٹمنٹ. اچھا برسر صاحب یہ کہیے گا کہ آپ کے رہنما حماد اظہر صاحب اپنی خود ساختہ گمشدگی سے واپس آ گئے ہیں, دوسری طرف پرویز الہی صاحب بھی چھوٹ گئے ہیں جیل سے, تو یہ کیا کسی بیک ڈور ڈسکشن یا کسی مذاکرات کے بعد کا یہ صورتحال ہے یا پھر؟ نہیں دیکھو, حماد اظہر صاحب ابھی آئے نہیں تھے, بریفلی کل آئے تھے اور پولیس بھی اس کے پاس آئی اور انہوں نے ہمارے آفس پہ بھی ریڈ کیا ہے. وہ آئے تھے اور میں اس وقت ڈیلیگیشن کے ساتھ تھا. نیچے جو میں آیا ہوں تو پولیس نے مجھے کہا کہ ان کے خلاف پرپیچول وارنٹ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے اپالوجی بھی کی ہے مجھے کہ اس وجہ سے ہم آئے تھے. ایس ایس پی صاحب بھی تھے اور پوری اسلام آباد کی پولیس تھی اور پھر وہ چلے گئے تھے. وہ تو الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم آئے لیکن انہیں نہیں کیسے کوئی ڈیل شیل نہیں ہے. جہاں تک پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے تو دیکھو کب تک آپ اس کو جیل میں رکھو گے, کتنے اور کیسز بناؤ گے, اور عدالت نے ان کو میرٹ پہ بیل دی ہے. تو اچھا پرویز الہی صاحب کے یہ کوشچن یہ ہے کہ وہ باہر آ چکے ہیں, خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ وہ آپ پارٹی کو لیڈ کریں گے اور چیئرمین شپ تک بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ شاید ان تک پہنچے. دیکھو اللہ تعالیٰ کرے کہ سارے خیریت کی طرف آگے بڑھے. ہمارے الیکشن ہو چکے اور ہماری پارٹی کا جو الیکشن ہوا ہے وہ 2019 کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہوا ہے. 2019 کی کنسٹیٹیوشن کے مطابق اس لیے کرنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کر کے ہمیں پیرامیٹرز دیے تھے. اس کے مطابق جو چیئرمین کا آفس ہے وہ 5 سال کے لیے ہے اور وہ نامینیشن کا آفس نہیں ہے. وہ واحد آفس ہے کہ اس کی صرف اور صرف الیکشن ہوں گے. اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ سیٹ خالی ہوگی, ورنہ الیکشن ہوں گے. تو پرویز الہی صاحب ہمارے صدر ہیں, وہ نوٹیفیکیشن میں انشاءاللہ جلد کروں گا, پر ہم نے سارے نوٹیفیکیشن روکے تھے. اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں, اللہ کرے وہ جلد سے جلد آئے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جو ہمارے دوسری کنسٹیٹیوشن جس میں ہم نے امینڈمنٹ کیے تھے تو ہمارے وائس چیئرمین بھی ہوا کرتے تھے.